اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان مومن کو قتل کر دے، اور پھر قتل خطا کے احکامات بیان فرمائے۔ یعنی غلطی سے اگر کسی شخص نے قتل کر دیا تو 3 اقسام تھیں۔ پہلی یہ کہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کو ورثاء کو جو مسلمان ہیں ان کو دیت بھی دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ دوسری قسم وہ تھی کہ کوئی شخص کافر قوم میں سے ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، تو اس کیفیت میں اگر مسلمان قتل ہو گیا تو پھر صرف غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم یہ بیان کی گئی کہ کسی قوم کے ساتھ، اگرچہ وہ قوم کافروں کی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی میثاق ہے، معاہدہ ہے، اس کیفیت میں اگر اس کا کوئی فرد جو مسلمان تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے تو پھر اس کیفیت میں بھی فدیہ بھی دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ قتل عمد، یعنی کسی نے جان بوجھ کر اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ، اور جس نے قتل کر دیا مؤمناً، کسی مومن کو، متعمداً، جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں قتل عمد یعنی قصداً قتل کرنے کا بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا فجزاؤہ، پس اس شخص کی جزا، بدلہ، جہنم ہوگی، خالداً، ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا، اس میں۔ یہاں قتل عمد کے جرم کی سزا جو بیان ہوئی ہے وہ بعینہ ہی وہی سزا ہے جو کٹر کافر کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس آیت کو پڑھ کر ہر مسلمان کا دل لرز اٹھتا ہے کہ اس سزا کی سنگینی کی علت کیا ہے، کہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے بڑا حق اس کی جان کا احترام ہے۔ کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کی جان لے لیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حقوق العباد میں اس نے سب سے بڑے حق کو تلف کیا، جس کی تلافی اور اصلاح بھی اب ناممکن ہے۔ جب جان ہی لے لی تو اس کو واپس تو کر نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا میں عام طور پر اگر انسان کسی کے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارتا ہے تو جب تک اس کی تلافی نہیں کر دیتا تب تک وہ اس کے ذمے رہتا ہے۔ تو عام حقوق میں تو تلافی ممکن ہوتی ہے، لیکن جہاں جان لے لی گئی وہاں تو تلافی کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ پھر اس کا یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ ایک ایسا شخص جو مسلمان ہے، مومن ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت میں بھی وضاحت ہو چکی کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ کافروں کے درمیان رہ رہا ہے، وہ بیچارہ کسی مجبوری کے تحت وہاں سے سفر نہیں کر سکتا، ہجرت نہیں کر سکتا۔ بہت سے اس طرح کے لوگ تھے جو مجبور تھے، بے بس تھے۔ اب وہ ان کے درمیان بھی مار کھاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، ظلم و ستم سہتا ہے، اس کی آس اور امید سب مسلمان ہی ہیں۔ اب اس شخص کو کوئی مسلمان ہی قتل کر دے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، اور باقی لوگوں پر اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ مسلمانوں نے اپنے ہی بندے کو قتل کر دیا تو پھر کون باقی مسلمان ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے دین اور اپنے نفس کے معاملے میں اگر کسی سے خیر کی امید اسے ہو سکتی تھی تو وہ مسلمانوں سے ہو سکتی تھی۔ اب اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے اور وہ بھی عمدن یعنی جان بوجھ کر ایسی جگہ پر جہاں اس کے اسلامی قانون کی حفاظت بھی حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے لیے بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے، جس کی سنگینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ اور دوسری سزا کیا ہے، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غصے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ وَعَدَّ، اور تیار کیا گیا ہے، لہو، اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے، عذاباً عظیما، ایسا عذاب جو بہت بڑا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے اس شخص کے لیے جس نے کسی مسلمان کی جان بوجھ کر لے لی، کیونکہ سب سے بڑا حرمت کا حق ہوتا ہے کسی بھی مسلمان پر۔
گو یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے اہل علم کے نزدیک کہ کیا ایسے شخص کی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر دیتا ہے اور وہ رسا بھی اسے معاف کر دیتے ہیں اور وہ دیت وغیرہ بھی ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ تو بعض کی اس میں رائے ہے کہ نہیں، اللہ نے کیونکہ قطعی طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا تو اس نے جہنم میں ہی رہنا ہے۔ جبکہ بہت سے اہل علم کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے تلافی کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ورثاء کو راضی کرتا ہے، دیت ادا کر دیتا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے کہ اگر اسے کوئی شریک کرے، شرک کرے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے معاملات اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو یعنی معاملہ اللہ کے اب اختیار میں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بخش دے۔ اور دوسری اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو بہرحال انسان کی حرمت، انسان کی جان کی حرمت، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور اسلام میں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جو کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمت انسان کی تکریم کرنے اور آپس میں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے ہمارے درمیان میں۔ وما علیہ الا البلاغ۔